मेरा नाम गुलशन है। मेरे शौहर अपने दोस्त की शादी के शरीक होने के लिए एक हफ्ते के लिए कराची गए। मेरी भी एक सहेली की छोटी बहन की मंगनी की रस्म थी, जिसमें शरीक होने के लिए मैं अपने आप को बना संवार रही थी। मेरा 16 साला छोटा भाई, जो गांव से मेरे शहर में एक मदरसे में पढ़ने आया हुआ था, वो भी अचानक मेरे घर आ गया। वो 10-12 दिन बाद मेरे घर आ जाया करता था और 3 दिन गुजार कर फिर वापस चला जाया करता था। वो उस वक़्त मेरे बच्चों के पास बैठा हुआ उनके साथ खेल रहा था। मैं अपने छोटे भाई के लिए किचन में जाकर कुछ बनाने लगी थी कि ऊपर शेल्फ पर रखा हुआ बेलन लड़खड़ाता हुआ नीचे गिराया और सीधा मेरे दाएं घुटने पर इतनी ज़ोर से लगा कि मेरी तो चीखें ही निकल गई। मेरी इतनी बुलंद चीखें सुनकर मेरा भाई और मेरे साथ वाली हमसाई दौड़ती हुई मेरे पास आई। मुझे रोते हुए देखकर मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने बतला दिया कि बेलन मेरे घुटने पर लगा। लगता है मेरे घुटने की हड्डी टूट गई। फंक्शन में जाने की तैयारी तो धरी की धरी रह गई। मेरी हमसाई ने मेरे बच्चे और मेरे घर को संभाला और छोटे भाई के साथ बाजार में बैठे हुए एक पहलवान के पास गई, जो टूटी हड्डियों को ठीक करते हैं। ये भी अच्छा हुआ कि हम टाइम से वहाँ पहुँच गए, वरना उनकी दुकान के वक्फे का टाइम शुरू होने वाला था। पहलवान की शॉप पर उस वक़्त सिर्फ एक बूढ़ी औरत अपने हाथ की पट्टी करवाने आई हुई थी। उसने मुझे रोते हुए देखा तो वजह पूछी। मैंने बतला दी तो वो मेरे कपड़े को देखकर कहने लगी, बेटी तुम्हारे घुटने पर चोट आई है तो लाजमी बात है कि घुटने की मालिश भी होगी, यहाँ पट्टी भी बांधी जाएगी, मगर तुम्हारी शलवार का पौंचा इतना छोटा सा है कि ये तो तुम्हारी पिंडलियों के ऊपर भी नहीं जाएगा। घुटना का उसने करना तो दूर की बात, बेहतर होगा कि तुम पहलवान के कमरे में जाने से पहले अपनी शलवार का पौंचा उधेड़ लो ताकि ये आसानी से ऊपर हो सके। मैंने भी हाँ या ना में कुछ भी नहीं कहा कि वो खुद ही बोली, बेटी लेकिन अगर तुमने अपना पौंचा फाड़ लिया तो तुम्हें बाज़ार से गुजरकर वापस जाने में काफ़ी शर्मिंदगी से उठानी पड़ेगी। शॉप के बाहर तो रक्शे आने की जगह भी नहीं, रक्षा लेने के लिए भी तुम्हें कम से कम आधा बाज़ार पैदल गुजारना होगा। उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक नई उलझन में डाल दिया था। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि जिस कैबिन पर ड्रेसिंग रूम लिखा हुआ था, पहले एक जवान लड़की बाहर निकली। उसकी हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की इस बुरी औरत के साथ दुकान से चली गई तो कुछ देर बाद उसी ड्रेसिंग रूम से एक 34-35 साल का काफ़ी सेहतमंद जवान निकला। मेरा पहले कभी किसी पहलवान से वास्ता नहीं पड़ा था, ना मैं ऐसे जानती थी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ बीबी जी तुम्हारा क्या मसला है। मैंने अपनी चोट का बतलाया। फिर वो मेरे छोटे भाई से पूछने लगा तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ है। इसने कहा अच्छा, और फिर दुकान के ग्लास डोर पर वक्फे का बोर्ड लगाकर दूसरे दरवाजे को चुटकनी लगा दी। वापस हमारी तरफ आते हुए बोला, तुम पट्टी करवाकर इस छोटे दरवाजे से निकल जाना। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे उसने ड्रेसिंग रूम में आने का कहा। मेरे छोटे भाई ने मुझे सहारा देकर ड्रेसिंग रूम में लाकर ड्रेसिंग बेड पर बिठा दिया तो पहलवान ने मेरे भाई को बाहर जाकर बैठने को कहा। वो तो बच्चा था, वो फौरी इस कमरे से निकलकर बाहर चला गया। तब पहलवान मेरे करीब आया और कहने लगा, बीबी तुम्हारे घुटने पर चोट आई है, इसकी मालिश करनी होगी, फिर पट्टी भी करनी होगी। अपने घुटने को कैसे दिखाना चाहोगी? मैं तुम्हारी शलवार का पौंचा फाड़ता हूँ। मुझे इस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई और झट से बोली, नहीं नहीं, फिर मैं बाज़ार से गुजर कर कैसे जाऊँगी? मैं तो तमाशा बन जाऊँगी। हाँ ये बात तो है, चलो फिर अपनी नीचे की तरफ करो। एक गैर आदमी के सामने उतारते हुए भी शर्म आ रही थी, मगर मजबूरी ऐसी थी कि उसके बगैर गुजारा ही नहीं था। मैंने लास्टक नीचे की तरफ कर दिया। तब पहलवान ने पकड़कर मेरे घुटने से भी काफ़ी नीचे कर दिया और हल्का हल्का हाथ फेरते हुए मेरे घुटने की हड्डी को चेक करने लगा। कुछ देर बाद बोला, बीबी जी शुक्र करो कि तुम्हारे घुटने की हड्डी तो महफूज है, मगर इस पर दबाव काफ़ी पड़ा था, इसलिए मालिश करते हुए तुम्हें दर्द तो काफ़ी होगा, मगर ये सिर्फ 2 मिनट के लिए होगा। अगर मैंने हड्डी को इसकी सही जगह पर एडजस्ट ना किया तो वैसे ही पट्टी बांध दी तो दर्द तो तुम्हारा 20 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, मगर तुम सारी ज़िंदगी लंगड़ा कर ही चला करोगी। इसलिए तुम्हें पहले से कह रहा हूँ कि दर्द को बर्दाश्त कर लेना, ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं। इसकी बातें सुनकर तो मेरी और भी जान निकल गई। मैं सारी ज़िंदगी लंगड़ी बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए अपना दिल मजबूत करते कहा, नहीं आप जैसा बेहतर समझे वो करें, मैं दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर उसने एक तेल की शीशी से मेरे घुटने पर थोड़ा सा तेल गिराया। मेरी टांग को सीधा करते हुए जैसे ही उसने मेरे घुटने पर हाथ रखा, दर्द की वजह से बेख्तियारी तौर पर मैंने अपने दोनों हाथ से बेड या किसी और चीज़ को पकड़ने की बजाय पहलवान की दोनों टांगों को मजबूती से पकड़ लिया। वो पहले धीरे धीरे से मेरे घुटने के इर्द गिर्द मालिश करता रहा। उसका हाथ मेरी रान पर काफ़ी ऊपर तक जा रहा था, मगर उस वक़्त मुझे इतनी होश कहाँ थी
کہ کچھ ہی دیر میں اس نے میرے گھٹنے کو ایک جھٹکا دیا تو درد سے بلبلا اٹھی۔ اب تو پہلوان نے میرے گھٹنے کے ساتھ ساتھ میری پنڈلی اور ران کو بھی اچھی طرح مالش شروع کر دی تھی۔ پہلوان متواتر مالش کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا درد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا اور آخر معدوم ہو گیا۔ تکلیف کا اثر زائل ہونے کے بعد میں اپنے حواس میں لوٹی اور خود کو ایک غیر محرم کے سامنے صرف قمیض میں دیکھ کر مجھے فطری شرم و حیا نے آگے رہا، جو کہ ایک شریف اور عزت دار عورت کا خاصہ ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں بھی مجبور تھی، ورنہ میں نے آج تک اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ لیکن پہلوان کی اس طرح مالش کرنے سے میرے اندر کی چھپی ہوئی خواہش نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی بھی فکر تھی، جو اپنی بہن کے انتظار میں گل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، پہلوان جی میرا درد ختم ہو گیا ہے، آپ سے التماس ہے کہ پٹی کر دیں اب۔ پہلوان کے ہاتھ رک گئے، اس نے اسبات میں سر ہلایا اور پٹی کرنے لگا۔ پہلے اس نے میرے گھٹنے کے نیچے ایک تختی نما لکڑی کی بنی ہوئی مربعی شکل کی سلیٹ رکھی، پھر پٹی اٹھائی اور باندھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں پٹی ہو گئی۔ جب میں نے شلوار پہن لی اور اٹھ کے بیٹھ گئی تو پہلوان میرے رائٹ سائڈ میں آیا اور ایک بازو میری کمر میں ڈال کے مجھے آہستگی سے اوپر اٹھایا اور مجھے سنگل بیڈ سے نیچے اتار کر تقریباً اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ وہ میری رائٹ سائڈ پہ تھا اور اس نے اپنا لیفٹ آرم میری کمر کے گرد حمائل کیا ہوا تھا۔ پھر ہم باہر کاؤنٹر والی سائڈ پہ نکل آئے۔ میرا چھوٹا بھائی پریشانی کے عالم میں باہر بیٹھا اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، کیونکہ پہلوان کے پاس آتے ہوئے میری حالت بہت شکستہ تھی، تو اس لیے اس کا پریشان ہونا فطری بات تھی۔ جب میرے چہرے پہ اس نے سکون اور ٹھہراؤ دیکھا تو کچھ پرسکون ہوا اور آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور پہلوان کے چنگل سے نکال کر مجھے بینچ پر بٹھا دیا۔ پھر پہلوان نے چھوٹے کو چند گولیاں اور مختلف کلر کے شربت دیے اور بتانے لگا کہ کب ان کو یوز کرنا ہے اور کیسے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک دو بار پٹی بھی کھلوانے آنا۔ یہ سب بتاتے ہوئے پہلوان میری طرف کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلوان کی فطرت کو میں بخوبی سمجھ رہی تھی۔ پہلوان جیسے لوگ ہی زمانے کا ناسور ہوتے ہیں، جو عورتوں کی عزت کو مجروح کرتے ہیں اور اپنی ہوس کا نشانہ زبردستی بناتے ہیں۔ میرے جسم میں پہلوان نے جو آگ لگائی تھی وہ بجھ چکی تھی، لیکن اس کی چنگاری ابھی بھی باقی تھی اور ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا اس پر پھر چلا سکتا تھا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ خیر یہ معاملہ جلدی ختم ہوا اور ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کے بھی میرا سارا دھیان پہلوان کی گئی مالش پہ تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ دروازے پہ کھڑی کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ قدموں کی چپ چاپ میں نے آنکھیں کھولی تو میری ہمسائی نگینہ تھی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس آئی اور میرے بیڈ کے کنارے ٹانگوں والی سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے بلایا، گلشن تو کیا کر رہی تھی؟ تھوڑے دن رک گئے ہیں، تیرے میاں آ جائیں گے۔ میں نے ٹیبل پہ بڑے تیل کی طرف اشارہ کیا، کہا نگینہ میری مالش کر دو۔ نگینہ نے اسبات میں اپنی منڈی ہلائی اور تیل اٹھا کے میرے پاس لے آئی۔ اس نے آہستگی سے میری شلوار کا پونچا اٹھایا اور اوپر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پونچا تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بولی، نگینہ شلوار اتار دو میری، اس سے آسانی ہوگی۔ نگینہ ایک لمحے کو جھکی اور پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے آہستگی سے اتار دی۔ اب وہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جو پہلوان کی دکان میں تھی۔ میں تصور میں خود کو پہلوان کی دکان میں محسوس کر رہی تھی۔ نگینہ نے آہستگی سے ایک تکیہ اٹھایا اور میرے گھٹنے کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں پہ تیل ملا اور میری پنڈلی پہ مالش شروع کر دی۔ گھٹنے پہ چونکہ پٹی بندھی ہوئی تھی اس لیے اس سے تھوڑا نیچے ہی محدود رہی۔ پٹی کی وجہ سے میں صحیح طرح سے نہا بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر نگینہ نے مجھے نہلایا۔ گھٹنے پہ چوٹ کی وجہ سے وقت بہت نہانے میں آئی، لیکن اس نے اس کو بچا کے نہلایا، کپڑے پہنائے اور بیڈ پہ لٹا کے کھانا بنانے چلی گئی۔ پھر ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس ایک ہفتے کے دوران نگینہ آتی رہی اور میری خدمت برابر کرتی رہی اور گھر کے دوسرے کام کاج بھی میرا چھوٹا بھائی کرتا۔ اس دوران میں نے اپنی ٹانگ پہ وزن ڈالنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ چل کے چھوٹے موٹے کام بھی شروع کر دیے، لیکن میں کوئی رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ پہلوان نے مجھے ڈرا ہی اتنا دیا تھا اور ساری عمر کا لنگڑاہٹ کا سوچ کر میری جان نکل جاتی تھی۔ اب چونکہ ہفتہ گزر چکا تھا اور آج پٹی کھلوانے کی باری تھی، چھوٹا تیار تھا کہ آج وہ مجھے لے جائے گا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ تم بچوں کا دھیان رکھو اور میں نگینہ کو لے کر جاتی ہوں۔ میں آج بہت نازک سے تیار ہوئی تھی۔ آج میں نے اپنا فیورٹ پرپل کلر کا سوٹ پہنا تھا جو بہت باریک تھا۔ ہونٹوں کو لپسٹک سے آشنا کروایا اور ہلکا ہلکا میک اپ کیا۔ میری رنگت چونکہ بہت وائٹ تھی تو اس لیے میں ہلکا سا میک اپ کرتی تھی۔ جب میں تیار ہو گئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنا چہرہ جائزہ لیا۔ پھر میں ایک بڑی سی چادر اٹھا کے باہر نکل آئی۔ باہر نگینہ میرا ویٹ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ میری تعریف کیے بغیر رہ نہ سکی۔
پھر ہم دونوں گھر سے باہر نکلی اور آٹو رکشے میں بیٹھ گئی۔ آٹو رکشے والے نے پہلوان کی دکان کے سامنے اتار دیا۔ ہم دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر صرف ایک بڈھا اور ایک 9 عمر لڑکا بیٹھے تھے۔ کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی 9 عمر لڑکی نے ہمیں بینچ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ استاد ابھی مصروف ہیں۔ ہم ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی جس کے بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی باہر نکلی اور دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ بڈھا بھی اس کے پیچھے نکل گیا، غالباً وہ اس کا باپ تھا۔ تھوڑی دیر بعد پہلوان باہر نکلا۔ میں چادر اوڑھے ہوئے تھی، لیکن پہلوان کی زیر نگاہوں نے مجھے پہچان لیا۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے چیئر پہ بیٹھ کے بولا، بی بی جی آپ کے گھٹنے کا کیا صورتحال ہے؟ پھر میں بتانے لگی کہ اب تقریباً ٹھیک ہے اور آج پٹی کھلوانے آئی ہوں۔ پہلوان نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اندر جائیں، میں پٹی اتارتا ہوں۔ میں اٹھی اور اندر چلی گئی اور نگینہ باہر رہ گئی۔ میں جا کے اسی بیڈ نما چارپائی پر بیٹھ گئی جہاں پہلی دفعہ پہلوان نے میری مالش کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ 9 عمر لڑکا ہاتھ میں کولڈ ڈرنک لے کے آیا۔ اس نے ٹرے میں سائڈ پر رکھی اور چلا گیا۔ میں ان کے ساتھ انصاف کرنے لگی اور آنے والے لمحوں کا سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پہلوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو رزلٹ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ اس نے میری چوٹ والی ٹانگ کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور پٹی کھولنے لگا۔ پٹی کھولنے کے بعد میں نے اپنا گھٹنا دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ گھٹنا بالکل ٹھیک تھا اور صرف ایک زخم کا نشان باقی تھا۔ میرے دل میں لنگڑی ہونے کا جو ہول آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ پہلوان بولا، بی بی جی مبارک ہو، آپ کا گھٹنا بالکل تندرست ہے۔ نگینہ باہر بڑی دیر سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ نگینہ کی زبانی میں بڑی دیر سے انتظار کی کشمکش میں تھی کہ کب پٹی کھلے اور باہر آؤں، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی تو مجھے شک ہوا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، تو میں نے سوچا کہ اندر جا کے جائزہ لیا جائے۔ میں نے اس لڑکے کو تھوڑے پیسے دیے اور کہا، بیٹا جاؤ میرے لیے ایک میٹھا پان تو بنواؤ۔ لڑکا پان لینے چلا گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے باہر لکڑی کا دروازہ تھا۔ میں نے کھولنا چاہا تو پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ میں نے دروازے پہ کان لگا دیے تو مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ میری بیک بون میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دروازے پہ انتہائی ہلکا اور احتیاط سے دباؤ ڈالا کہ ہلکی سی آواز بھی نہ نکل پائے۔ تھوڑا سا چھید ہوا، اندر ایک ہوشربا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ باجی پہلوان کے ساتھ اپنا کام کروا رہی ہے۔ میں تعجب سے سوچنے لگی کہ باجی کے شوہر کس قدر ان سے پیار کرتے ہیں اور باجی دوسری جگہ منہ مار رہی ہے۔ خیر میں نے اس وقت اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور اندر کے منظر کو بغیر دیکھنے لگا۔ اس وقت 2 عورتیں دکان میں آئیں اور استاد کا پوچھنے لگیں۔ وہ دونوں باہر بیٹھ گئیں۔ خیر میں اور پہلوان باہر آ گئے۔ پھر میں اور نگینہ گھر کو روانہ ہو گئی۔ سارے راستے میں نگینہ سے نظریں چراتی رہی۔ گھر پہنچی تو میرے شوہر آئے ہوئے تھے۔ میں جاتے ہی ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مگر مچھ کے آنسو کی برمار کر دی۔ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا۔ خیر انہوں نے مجھے چپ کروایا اور حوصلہ دیا۔ میری زندگی کا وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے تو میں شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ میں نے علاج کروانے کے بہانے اپنی خواہش بھی پوری کر لی تھی۔